اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 17، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 16۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے مابین ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی آدم، میں نے تیرے لیے کائنات بنائی اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ یعنی زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے وہ انسانوں کے لیے ہے، وہ نشانیاں ہیں، لیکن وہ ان سے سبق نہیں سیکھتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بندے کو پیدا کیا۔ آگے کی آیت میں ہم دیکھتے ہیں 97، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے دوڑے آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے بدترین ہوں گے۔ مسلم کی روایت، یعنی قیامت سے پہلے نیک لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، جب اس کی روشنی ارد گرد پھیل گئی تو پتنگے اس میں گرنے لگے۔ اب وہ شخص انہیں آگ سے دور ہٹا رہا ہے مگر وہ مانتے ہی نہیں اور آگ میں گھستے ہیں اور مرتے جاتے ہیں۔ اسی طرح میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر آگ سے دور کھینچتا ہوں، لیکن لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، آگ میں گرے پڑتے ہیں۔ بخاری کی روایت۔ سورۃ الحج، آیت نمبر 5، وَإِنَّ خَلَقْنَكُم مِّن تُرَابٍ، بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے رحم میں ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو کہتا رہتا ہے، پروردگار، اب نطفہ پڑا، اب خون بن گیا، اب لوتھڑا ہوا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ پیدائش کے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں تو فرشتہ پوچھتا ہے، یہ مرد ہے یا عورت، نیک ہے یا بد، اس کی روزی کیا ہے، اس کی عمر کتنی ہے۔ اسی طرح ماں کے پیٹ میں ہی اس کے متعلق سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ بخاری کی روایت۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 25، والمسجد الحرام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر نہ باندھا جائے، مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ بخاری کی روایت۔ آیت نمبر 28، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ دے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ابن ماجہ کی روایت۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 60، ذَلِكَ وَمَنْ عَاقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، بات یہی ہے جو شخص ویسا ہی بدلہ لے جیسا اس کے ساتھ کیا گیا تھا، اور اگر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ مظلوم کی پکار اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ مسلم کی روایت۔ آج کی آیت اور احادیث میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کھو کر اپنے رب کی عبادات سے غافل نہیں ہونا، اس کے دیے گئے تمام احکامات پر عمل کرنا ہے، اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی انسان کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، مگر پھر بھی ہم تقدیر پر شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، تو ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنا ہے، جو ملا شکر، جو نہ ملا صبر۔ اسی طرح قربانی کی بات کی، جو استطاعت رکھتا ہو تو اسے لازمی قربانی دینی ہے۔ اور آخر میں کہ کسی پر ظلم کرنے سے پہلے یہ یاد رہے کہ اس مظلوم کی پکار جلدی سنی جاتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔